Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are well. Inshallah, Surah Al-Baqarah, ayat number 113. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ. یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی کہ ان کا کوئی دین نہیں ہے، اور اگر وہ جس دین کو فالو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اور وہ کسی بھی چیز پر نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، بے تکی چیزیں ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اور یہودیوں نے خود کو نبیوں اور بزرگوں سے تعلق کی بنا پر حق پرست کہا تھا کہ ہم اصل معیار پر پہنچتے ہیں حق کے، کیونکہ ہمارا نبی اہم، ہماری نسل خاص، ہماری کتاب جو ہمیں ملی وہ بہت خاص، تو ہم آپ لوگوں سے بہت بہتر ہیں۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی جس چیز پر ہیں وہ کچھ نہیں ہے، یعنی یہودی کسی چیز پر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اندر یہ خاصیت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا بیٹا نعوذ باللہ ان کے پاس بھیجا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو کہتے کہ آپ کسی چیز پر نہیں ہو، آپ کسی چیز پر نہیں ہو، اور دونوں ایک دوسرے کو غلط کہتے اور خود کو ٹھیک سمجھتے۔ دراصل پہلے یہودی اور عیسائی ایک ہی گروہ تھا، پھر بعد میں ان میں فرقہ بازیاں ہوئیں، اور فرقوں کی بنا پہ یہ ایک دوسرے سے کٹ گئے، کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کچھ لوگ تھے وہ عیسائی نہیں ہوئے۔ عیسائی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں تسلیم کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے وہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن پھر ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے ہیں وہ بھی ہماری کتاب ہے، وہ بھی ہمارے لیے، ہم اس کو بھی مانیں گے۔ تو یوں ان میں فرقے بنے اور یہ ایک دوسرے سے کٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ الگ ہو گئے، اور جو باقی تھے وہ یہودی کہلائے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام والے تھے وہ شروع میں بالکل ٹھیک عقیدے پر تھے، یعنی مسلمان تھے، اچھے والے صحیح والے مسلمان تھے، اور اس کے بعد ان کی آنے والی نسلوں میں یہ ساری خرابیاں ہوئیں، اور آج یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے بنی تھیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات جسے یہودی پڑھتے ہیں اور انجیل جسے عیسائی پڑھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے باوجود انہوں نے اپنا عقیدہ درست نہیں کیا، اپنی زندگی صحیح سے درست کر کے اسی مقصد کے تحت نہیں گزاری، ان تعلیمات کے مطابق نہیں گزاری۔ فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ہر جماعت دوسری جماعت کی تکفیر کرتی ہے، حالانکہ وہ سب قرآن پڑھتے ہیں، اور واقعی میں ایسا ہی ہے۔ مسلمانوں میں بھی اسی طرح سے گروہ بندیاں ہوئیں، پہلے سب مسلمان تھے۔ صحابہ علیہ السلام کے دور میں کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، کوئی فرقہ بازی نہیں تھی، کوئی کسی کا الگ گروہ نہیں تھا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور بعد میں آنے والے گروہ بنے، قومیں بنی، اور الگ الگ فرقے بازیاں ہوئیں، کسی کا کوئی مخالف پوائنٹ، کسی کا کوئی، اور اس کے بعد سارے لوگ اسی کے مطابق چل پڑے، جس کو جو پسند آیا اس نے وہ اس کو لیا اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ صحابہ علیہ السلام میں بھی اختلاف ہوتا تھا، آپس میں کچھ چیزوں کی وجوہات پر ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ ہر ایک کے پوائنٹ کی عزت کیا کرتے تھے۔ اس کو ماننا نہ ماننا الگ بات ہے، لیکن احترام کیا کرتے تھے ایک دوسرے کا، اور جس کو جتنا سمجھ میں آیا وہ سمجھتا تھا، اور باقی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، اور ان کے پوائنٹ کا احترام کرتے تھے کہ انہوں نے اگر کسی وجہ سے یہ کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، اور اگر وہ وجہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن وہ ایک دوسرے سے الگ گروہ نہیں بنایا کرتے تھے، ایک دوسرے کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہم کسی کی اصلاح نہیں کرتے، اصلاح کرنے سے پہلے ہم اس کو 100 باتیں سناتے ہیں، ہم اس کو مشرک بولتے ہیں، ہم اس کو کافر بولتے ہیں، ہم اس کو سنی بولتے ہیں، ہم اس کو وہابی بولتے ہیں، ہم اس کو دیوبند بولتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو اپنی بات بتاتے ہیں، اصلاح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے فلاں نے تو یہ بتایا تھا ہمیں، ہمارے فلاں کا تو یہ عقیدہ ہے، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کوئی کہتا ہے کہ میں تو امتی ہوں، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والی ہوں، میں تو صحیح احادیث کو ماننے والی ہوں، میں تو صحابہ کے عمل کو دیکھنے والی ہوں؟ نہیں، ہم اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عالم نے یہ کہا، ہمارے پیر و مرشد نے یہ کہا،
اور اگر وہ کسی چیز کو نہیں مانتے تو ہم بھی اس کو نہیں مانتے. کیا وہ پاگل ہیں؟ کیا ان کے پاس علم نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اتنی کتابیں ایویں ہی لکھ دی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم اصلاح کی نیت سے نہیں کہتے، ہم اپنے پیر و مرشد کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں فرماتے ہیں، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو، اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے. جب سے ہم قرآن اور سنت کو چھوڑ چکے ہیں، بلکہ اس کے بعد فرقے بازیاں بنتی ہیں، اس کے بعد اختلافات ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے مخالف بنتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس کے فرقے کا طعنہ دیتے ہیں اور پھر صحیح چیز سے ہٹ جاتے ہیں. جب تک آپ ان دو چیزوں کو تھامتے ہیں، قرآن اور سنت ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ صحیح احادیث سے. احادیث میں بھی بعض لوگوں نے، منافقین نے اس قدر خرابی پیدا کی کہ آج امت کی سب سے بڑی گمراہی کی وجہ وہی ضعیف حدیثیں ہیں، وہی موضوع اور من گھڑت حدیثیں ہیں. جو کوئی ان ساری لغویات کے پیچھے پڑے گا وہ صحیح راستے سے ہٹ جائے گا. جب ہمارے پاس بہت ساری صحیح تعلیمات موجود ہیں تو اس کے علاوہ ہم ضعیف اور موضوع روایات پر بحث کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے. اگر ہمیں صحیح اور ضعیف میں فرق، ڈفرینس پتہ ہو، اس کے بعد ہم کبھی اس پر بحث نہیں کریں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں چاہے ضعیف ہے حدیث تو ہے، چاہے موضوع ہے حدیث تو ہے. حدیث کہتے کس کو؟ ایک بات کو حدیث کہتے ہیں، لیکن اس بات کے صحیح ہونے میں اور جھوٹی ہونے میں ڈیفرنس تو ہم نے کرنا ہے. اور وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں اسناد مل جاتے ہیں، ساری کی ساری احادیث کی اسناد ہمارے پاس موجود ہیں. پھر اس کے بعد ہم کہاں سے خرابی کرتے ہیں؟ جب ہم ان احادیث کی تحقیق نہیں کرتے، ہم اس کی سند میں نہیں دیکھتے کہ کمزور ہے یا صحیح ہے. صحیح احادیث ان کو بولتے ہیں جو کہ ان صحابہ کرام سے مروی ہے جن کے کردار اچھے تھے، جن کے کردار سچے تھے. جب کسی احادیث کو لکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس راوی کو، یعنی جس نے وہ احادیث بتائی ہوتی ہیں، ان کے کردار کو لکھا جاتا ہے. کردار کے بنا پہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کی بات کو صحیح تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور پھر وہ احادیث جن کو ہم ضعیف بولتے ہیں ان میں راوی کا کردار اچھا نہیں ہوتا، یا تو وہ منافق ہوتا ہے، یا پھر وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور یا پھر اس کا کردار کسی اور حوالے سے اچھا نہیں ہوتا. پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس حدیث کو نہیں مانا جاتا اور اس کو ضعیف کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کو ختم اس لیے نہیں کیا جاتا تاکہ پتہ چلے کہ اس دور میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے تھے، اور ہمیں خود جو عقل دی گئی ہے اس کے بنا پہ ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں اچھی چیزیں لینی ہے یا پھر خراب چیزیں لینی ہے. اور موضوع روایات تو کہتے ہی من گھڑت کو ہیں، جن کا کسی سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہمیں فرقہ بازیاں کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جن چیزوں کو لے رہے ہیں اس کی اسناد کیسی ہے. اگر وہ چیز صحیح ہے، اس کا راوی صحیح ہے، تو اس چیز کو تسلیم کریے، ورنہ اس پہ بحث نہیں کریے. بحث کرنا دین میں بنتا ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ دین کے احکامات بہت صاف ہیں، بہت سیدھے ہیں. اس میں خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہماری خواہشات آڑے آتی ہیں. اس وقت مشکل پیدا ہوتی ہے جب ہم کسی سے تعلق کی بنا پر اس کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم جن کو تسلیم کرتے ہیں، ہم جن کو بڑا مانتے ہیں، ہمارے نزدیک جن کی عزت ہے، ان کے نزدیک اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. انہوں نے اس بات کے بارے میں ایسے نہیں کہا، جو وہ کہیں گے ہم نے وہ کرنا ہے. نہیں، اسی طرح سے تو عیسائی گمراہ ہوئے، اسی طرح سے تو یہودی گمراہ ہوئے. یہ بھی اسی طرح اپنے بزرگوں کی، اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے کرتے گمراہ ہوئے تھے کہ ہمارے فلاں نے تو یہ کہا. کیا وہ پاگل تھے؟ کیا ان کے پاس دین نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا انہوں نے اتنا عرصہ احمد ہی ان تعلیمات کی پیروی کی؟ کیا ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی تو انہوں نے کیوں بنایا؟ بھئی یہ اس لیے بنایا کیونکہ رواج چل پڑا. رواج کی بنا پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، رسموں کی بنا پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ان رسموں اور ان رواجوں نے دین کو خراب کیا ہے. دین میں جن رسومات کا اور جن رواجوں کا بیان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر مکمل کر دیا ہے. ہمارے تہوار انہوں نے مکمل کر دیے. اس کے باوجود ہم کیوں بناتے ہیں یہ تہوار؟
ہماری عیدیں دو ہیں، ہم ان دو عیدوں کے علاوہ باقی دنوں کو عید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، ہم کیوں مناتے ہیں؟ کہ ہمارے لیے وہ دین کو مکمل نہیں کر گئے؟ انہوں نے اپنے آخری خطبہ میں کیا کہا تھا کہ میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. تو کیا ہمیں اور چیزیں چاہیے؟ ہمیں اور رسم چاہیے؟ ہمیں اور رواج چاہیے؟ ہمیں کیا چاہیے مزید؟ ہم کیوں ان ساری چیزوں میں پڑھتے ہیں؟ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. اور اسی طرح کی باتیں پہلے لوگوں نے بھی کی تھیں. کن لوگوں نے؟ جن کے پاس علم نہیں تھا. ہر دور میں اس طرح کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا. وہی ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، آپ کسی چیز پہ نہیں ہو، آپ کسی چیز پہ نہیں ہو، کیونکہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہوتا چیزوں کو. انہوں نے محض ان چیزوں کو اپنایا ہوتا ہے جو چلی آ رہی ہوتی ہیں. کوئی خود کو سوچتا ہی نہیں ہے. اور آپ مزید دیکھیے کہ جو وہاں پر مشرکین تھے، وہ علم ان کے پاس نہیں تھا. وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے. پڑھے لکھے جو تھے وہ تھے یہودی اور اس کے بعد عیسائی. لیکن وہ کہتے تھے تم لوگ کسی چیز پہ نہیں ہو. وہ خود کو باوجود شرک کرنے کے خود کو حق پر گمان کرتے تھے. یہ ہوتا ہے جب انسان جہالت میں پڑا ہوتا ہے، جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا. اور مشرکوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صابی کہہ دیا تھا. صابی کہتے ہیں بے دین کو، کہ اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے، اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، یہ تو اپنے دین سے ہٹ گیا، اب اس کا کون سا دین ہے؟ کوئی بھی نہیں. نہ یہ یہودی ہے، نہ یہ عیسائی ہے، اور نہ یہ ہم میں سے رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا. اور ہمارے گروہ کیا کہتے ہیں؟ سنی کہتے ہیں وہابی کسی چیز پہ نہیں ہے، وہابی کہتے ہیں دیوبند غلط ہے. اور یہ سارے ایک دوسرے کو غلط غلط کہتے رہتے ہیں، اور پھر کچھ بھی نہیں نتیجہ نکلتا. نہ وہ اس کو مانتا ہے، نہ وہ اس کو مانتا ہے، نہ وہ اس کو مانتا ہے. سارے الگ الگ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے ہیں. کوئی کسی کی اصلاح نہیں کرتا، کوئی کسی کو نہیں بتاتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور اگر بتانے پہ آئیں تو پہلے تانے مارتے ہیں. اور اگر کوئی تانا نہ دے، پیار سے سمجھائے، تو موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، جب بھی کسی کو حق بات بتائی جائے وہ کہیں گے یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کیسے کسی کو کہہ دیتے ہو آپ کہ تم وہابی ہو، تم سنی ہو؟ کیسے کہہ دیتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتے ہیں کہ فرقوں میں نہیں پڑھو. جو بندہ فرقوں میں پڑھتا ہے اس کا سنت سے اور اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہتا. پھر ہم کس منہ سے کسی کو فرقوں میں ڈال دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میری قوم اس فرقوں میں نہ پڑے. ان کو پتہ تھا کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے. اس لیے خدارہ اس چیز کو ہمیشہ اپنائیے جو سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور قرآن کے احکامات تو ویسے ہی بہت واضح ہیں. ورنہ پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت والے دن. کس چیز کا؟ یہ جو ہم نے فرقے بنائے، یہ جو ہم نے اختلافات کیے، یہ جو ہم نے اللہ اور اس کی سنت سے منہ موڑا، جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات سے منہ موڑا. فیما کانوا فیہ یختلفون. ہر اختلاف پہ جو بھی ہم نے کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہترین فیصلہ قیامت والے دن کرے گا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ گروہ بنائیں گے قیامت والے دن، ہر گروہ الگ الگ ہوگا، کافروں کا الگ، مسلمانوں کا الگ. اور پھر اگر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے فرقوں کے بھی الگ الگ گروہ بنا دیے، جس نے جس فرقے کی پیروی کی وہ سارے الگ الگ کیٹیگریز میں ہوں گے. اس دن حشر کا میدان ہوگا اور ہر کوئی اپنے گروہ کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا شروع کر دیا، ہم کیسے جواب دیں گے؟ اس دن ہماری زبانیں نہیں بولیں گی، ہم ان کو بولنے کا حکم نہیں دیں گے، ہم اپنی مرضی سے نہیں بولیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا پہ بولیں گے اور سب کچھ سچ سچ بیان کریں گی. اس دن ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے فلاں کو مانا، اور جس فلاں کو ہم نے مانا وہ فلاں کہے گا میں ان سے بڑی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، اللہ تعالیٰ ان کے پاس عقل تھی، یہ خود سمجھتے، میں نے تو کچھ نہیں کیا. ہر کوئی اس دن بری ہو جائے گا. اس دن آپ کے ماں باپ آپ کی کام نہیں آئیں گے، تو کہاں وہ ہستیاں جن کو ہم نے اپنا معبود سمجھا ہوا ہے، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کے پیچھے ہم لوگوں سے جھگڑے کرتے ہیں، وہ کہاں ہمارے کام آئیں گے؟ ہمارے پاس جب تک آخری سانس ہے تب تک سمجھ بوجھ ہے، عقل ہے، اور ہم نے اسی عقل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ ہم صحیح چل رہے ہیں یا پھر ہم غلط چل رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرا.